کبھی تم نے سوچا ہے کہ مدینہ منورہ کی اس خاموش زمین کے نیچے کتنی تاریخ سو رہی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے، جہاں صحابہ کرام نے اپنے آنسو بہائے، وہاں کی ہر مٹی، ہر ذرے میں ایمان کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام انہی جگہوں پر سے گزرتے تھے، انہی جگہوں پر اپنے اونٹ اور ساری جانوروں کو چرواتے تھے۔ یہ وہ مٹی ہے جو بسی ہوئی ہے، جس کے ہر ذرے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی چاپ اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کی محبت۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ گزرے، جہاں کبھی بدریوں کے قدموں کی گرد اڑتی تھی۔ آج بھی سکون اور برکت کی ایک لہر دل کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان اس مبارک وادی سے گزرتے ہیں جسے وادی روحا کہا جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے جنت کی ایک جھلک زمین پر اتری ہو۔ یہی وہ وادی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی قرار دیا تھا۔ چلیے ہم اس سفر پہ چلتے ہیں اور اس طرف ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ منظر سبز پہاڑ، نیلا آسمان اور اس پر گونجتی تسبیح کی آواز، دل کہتا ہے بس یہیں رک جاؤ، یہیں سجدہ کر دو، یہیں سانسوں کو قرار مل جائے۔ یہ راستے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہماری طبیعت میں ایسی اللہ پاک نے سکون، اطمینان اور ایسی روحانیت بسا دی کہ وہ الفاظات میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہی وہ وادی روحا ہے جس کا منظر ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کنویں کے پانی سے وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین بھی سجدے میں جھک گئی اور فضا نے آمین کہی۔ یہ وادی ہمیشہ سے قافلوں کی آرام گاہ رہی، جہاں لوگ اونٹ بٹھاتے، پانی پیتے، دلوں کو سکون ملتا، اور وہ سکون آج بھی آپ یہاں موجود، یہاں آ کر ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے۔ وہی راحت، وہی اطمینان، وہی سکون۔ آج بھی جب کوئی یہاں آتا ہے تو محسوس کرتا ہے جیسے کوئی نوری ہاتھ اس کے دل کو چھو رہا ہے، اور یہاں کی ہوا میں وہی لطافت ہے جو صرف نبیوں کے قدموں کے نیچے کی زمین میں ملتی ہے۔ بدر کی وہ وادی جہاں ریت کے ذروں نے تاریخ بدلتے دیکھی، جہاں آسمان نے جھک کر دیکھا اور زمین نے ایمان کے نام پر سجدہ کیا۔ یہ ہے وہ جگہ۔ ناظرین، 17 رمضان کا دن تھا۔ مدینہ کے مومن چہروں پر نور لیے، دل میں خوف نہیں،
یقین لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بدر کی طرف نکلے۔ وہ لمحہ جب ریتلی زمین پر پہلا قدم رکھا تھا، یوں لگا جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور یہ لڑائی تھی حق اور باطل کے درمیان تھی۔ یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، بادشاہت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ تو بتوں کے دور کو ختم کرنے کا اور اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلانے کا ایک معرکہ تھا۔ یہ وادی جب بھی آپ یہاں آئیں گے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیاں آپ محسوس کریں گے۔ انسان کی روح میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو جاتا جو الفاظات میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ قربانیاں، ایسی قربانیاں کہ نہ اپنے گھروں کی پرواہ، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، اور پرواہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ وہ لمحہ جب ریتلی زمین پر پہلا قدم رکھا، یوں لگا جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، یہاں ہم قیام کریں گے، اور یہی فیصلہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ کی قدرت سے وہ دن بھی آیا جسے قرآن نے یوم فرقان کہا، یعنی وہ دن جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اپنے اصحاب کے ساتھ مل کے کہ ہم یہاں قیام کریں گے، تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی دیکھیں اس کا ذکر جو کیا یوم فرقان کے نام سے کیا، جس کے معنی بڑے عظیم اور بہت بلند ہیں، یعنی جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ یہ ایسا معرکہ تھا جب گرد اڑتی تھی، زمین ریتلی تھی، آسمان سورج سخت گرمی اگل رہا تھا، تو ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر۔ ہر ذرے سے آواز آتی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور ہر طرف اسی کی گونج تھی۔ جب تلوار چلتی، جب تلوار چمکتی، تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور اصحاب کے ساتھ آواز ملاتے، اللہ اکبر۔ مومنوں کے چہرے پر نور تھا، کافروں کے چہرے پر خوف تھا، اور میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا گونجی۔ یہی ہے وہ میدان بدر جہاں حق و باطل کی جنگ کی گئی، اور اللہ نے مدد کی اور حق کو فتح دی۔ یوم فرقان کا نام اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور حق
اور باطل کے درمیان ایک لکیر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا گونجی، یا اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیسا وقت ہوگا وہ، اور کس حالت میں یہ دعا کی ہوگی۔ کتنی تعداد کم تھی، وسائل نہ تھے، لیکن یقین کامل تھا، اور دعا اللہ سے کر رہے، لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہے، قبائل سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ پاک کی ذات سے مدد مانگی جا رہی۔ یا اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر فضا نے جواب دیا اور تپتی ریت ٹھنڈی ہوئی، سورج نے آگ اگلنی بند کی، اور اللہ نے بارش برسائی۔ دلوں میں سکون اترا، اور حق اور باطل کے درمیان ان صحابہ نے اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہوئے ایک لکیر کھینچ دی کہ حق آ کے رہے گا، باطل مٹ کے رہے گا، اور دلوں میں سکون اترا، اطمینان آیا۔ یہ ہے قوافل کی قیام گاہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوافل کی قیام گاہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے آثار مسجد۔ آج بھی وہ منظر اس مسجد کے یہاں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے اس مسجد کے آثار موجود ہیں۔ تو اس طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، حق کو اللہ پاک نے فتح نصیب کی، اور اللہ نے باطل کو شکست دی۔ جو بھی اللہ اور دوستوں اور بزرگوں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، دوستوں سے شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔